السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جناب، کل کے سبق میں سے کس کو ادب کی ڈیفینیشن یاد ہے کہ ادب کیا ہے؟ ادب کا لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی، ڈکشنری میننگ، اور کون سے باب سے ہے؟ باب کرومہ سے ہے اور دانش مندی، زیرک ہونا، عقل مند ہونا. اور باب تفعیل میں آئے تو معنی ہوتا ہے کسی کو مہذب بنانا، کسی کو ادب سکھانا. اسلامی تاریخ جو ہے اس میں جو خاص طور پر تعلیم کی جو تاریخ ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بچوں کے معلم ہوتے تھے ان کو معلم نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کیا کہتے تھے؟ مؤدب. مؤدب ہوتا ہے جو ادب سیکھ جائے. مؤدب باب تفعیل سے اسم فاعل مؤدب. مؤدب ہوتا ہے وہ شخص جو ادب سکھائے. تو بچوں کو سب سے پہلے بچپن میں تعلیم سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ادب سیکھنے کی. اور کس معنی میں ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کسی قوم یا علاقے کے رہنے والے لوگوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، اصول، ضابطے، قوانین، قاعدے. کس قسم کے قوانین اور قاعدے؟ کون سے قوانین؟ سوشل لائف سے متعلق، عام روزمرہ زندگی سے متعلق. اور ہاں، میرا سوال یہ کہ کیا ادب بھی سیکھنے کی چیز ہے؟ خود ہی نہیں آ جاتی. دلیل کیا ہے کہ ادب بھی سیکھنے کی چیز ہے؟ امام شافعی نے امام مالک اپنے استاد سے صرف علم نہیں ادب بھی سیکھا. کوئی اور دلیل اس سے پہلے کی؟ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جس طریقے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، وہ بیٹھنے کا انداز، سوال پوچھنے کا انداز، جواب سننے کا انداز، ان کا لباس، ان کے بال، ان سب چیزوں کی جو ڈسکرپشن حدیث میں ملتی ہے، اور پھر آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں کیا سکھانے آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے. لیکن بنیادی طور پر انہوں نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا. یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے اور علم کے ساتھ ادب کا کیا معنی ہے. گویا دین صرف ایمان، اسلام، احسان جاننے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کے جاننے کا نام بھی ہے جن سے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر راسخ ہوتی ہیں. ورنہ چیزیں اندر راسخ نہیں ہوتی، عمل کا حصہ نہیں بنتی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کوئی اور دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف تعلیم پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کا ایک اہم حصہ تزکیہ تھا، اور ادب سکھانا تزکیہ کا حصہ ہے. 4 بار قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے جس میں تعلیم کا ذکر آتا ہے، تلاوت کلام پاک کا ذکر آتا ہے، اور 4 دفعہ تزکیہ کا ذکر بھی آتا ہے. گویا تزکیہ کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. اور ادب کا تعلق زندگی کے سب پہلوؤں سے ہے، سونے جاگنے سے لے کر مرنے جینے تک ہر چیز میں ہمیں ادب سکھایا گیا. یہاں پر خاص طور پر جس ادب کا ذکر ہے وہ بزرگوں کا ادب ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب ہے. بڑوں کو کس کس اعتبار سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے؟ بڑوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 3 قسم کے بڑے ہوتے ہیں. نمبر 1، عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا، جس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذی الشیبۃ. قرآن پاک میں آتا ہے کہاں؟ کس کے بارے میں؟ زکریا علیہ السلام کے بارے میں. جب وہ دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واشتعل الرأس شیبہ. تو شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا ہونا، بوڑھا ہونا. بال خواہ داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں، بالوں کا سفید ہونا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے شیبہ. اور اشیب کہتے ہیں سفید سر والا انسان، اور اسی طرح شیب کہتے ہیں
برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑ کی چوٹی، کیونکہ وہ بھی سفید ہوتی ہے. تو بڑوں کی کیٹیگری میں سب سے پہلے عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا، نمبر 2 علم کے اعتبار سے بڑا ہونا. اور علم میں بھی سب سے زیادہ کس علم کو یہاں فضیلت دی گئی ہے؟ قرآن کے علم کو. اور نمبر 3 کس اعتبار سے بڑا ہونا؟ حکومت یا عہدے کے اعتبار سے. اور یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے، جس میں بڑوں کی اقسام جامع طور پہ بتا دی گئی ہیں کہ کس کس کا ادب لازم ہے. نمبر 1 جو عمر میں بڑا ہو، نمبر 2 جو علم میں بڑا ہو، اور نمبر 3 جو لوگوں کا منتظم ہو، ان پر حکومت کرنے والا ہو کسی بھی اعتبار سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب تم میں سے 3 لوگ سفر پر جائیں تو کیا کریں؟ ایک کو اپنا امیر بنا لیں. یعنی کسی بھی آرگنائزیشن میں جو بھی اتھارٹی ہو، اور ہائیسٹ اتھارٹی کہاں ہوتی ہے؟ کسی ملک کا حاکم ہونا یا سربراہ ہونا. بعض اوقات یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات یہ 2 ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ایک ہو سکتی. لیکن اگر کوئی ایک بھی ہو تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم کوئی ایک کوالٹی جس میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس کا ادب کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. ایسا کرنے والا بڑے پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، دراصل وہ خود اپنی عزت بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بے ادب خود بے عزت ہوتا ہے، بے نصیب ہوتا ہے. وہ خیر اور بھلائی جو کسی بڑے سے حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے. مثلا پہلا شخص جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، وہ ہر اعتبار سے تجربے میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، خواہ وہ کوئی حکومت عہدہ رکھتا ہو یا نہ، اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے دھوپ میں سر سفید نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ ہے، اور یہ بات میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں. تو جب انسان کسی بڑے کی عزت اور ادب کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کسی کے تجربات سے جو اس کی پرسنل لائف کے ہوں یا اس کے کام سے متعلق ہوں، ان میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. لیکن بڑے اس وقت کھلتے ہیں جب چھوٹے ان کو اہمیت دیتے ہیں، ورنہ بڑوں کی خیر اور فیض سے اور برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. دوسری چیز، علم کے اعتبار سے کوئی بھی آپ سے زیادہ جانتا ہو، خواہ آپ عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہو، اور صاحب علم انسان چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات چھوٹی عمر کے حافظ بڑے بڑے بوڑھے لوگوں کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا اکثر. کیا وجہ؟ اس کو کیوں امام بنا دیتے ہیں اور باقی لوگ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں پیچھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے علم کی وجہ سے. تو جو علم میں بڑا ہو، خواہ عمر میں چھوٹا ہو، خواہ مال میں آپ سے کم ہو، اس کا احترام بھی لازم ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے پاس جو علم کی دولت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. مثلا تراویح ہی کا معاملہ دیکھیں، آپ خود حافظ نہیں ہیں، آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ خود نہیں وہ کام کر سکتے جو دوسرا آپ کے لیے کرنے جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ کے گھر بیٹھ جائیں، ہاں تو کیا ہوا، کل کا ہی تو لڑکا ہے، اپنا ہی تو بچہ ہے، اسے کیا آتا ہے، ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ لطف جو آپ کسی حافظ سے قرآن سن کر نماز میں اٹھا سکتے ہیں اور جو نیکی کما سکتے ہیں، وہ اکیلے قل ہو اللہ پڑھ کے نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کسی کو حقیر سمجھیں گے کہ اس کے پاس عمر زیادہ نہیں ہے یا مال زیادہ نہیں ہے، تو آپ اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے. اور اسی طرح اس کے بعد جو باقی علوم ہیں، قرآن کے بعد حدیث کا علم ہے، اور پھر دنیاوی علوم میں بھی آپ دیکھیے کسی بھی علم کا کوئی ماہر، مثلا اگر کوئی کھانا پکانے کا ہی ماہر ہے اور وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے یا کسی بھی اور حیثیت سے ہم میں سے چھوٹا ہے، تو بھی ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. کل جو حدیث آپ نے پڑھی تھی پہلی، وہ کیا تھا کہ علم والوں کے لیے کیا کرو؟ عاجزی اختیار کرو، خواہ وہ کوئی دنیا کا علم ہی کیوں نہ سیکھنا ہو. ابو سعید خدری کی روایت جو تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو، جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو، یعنی اس سے تواضع سے پیش آؤ۔ اب آپ کا معلم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک 10 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے؟ تواضع، عاجزی۔ کیوں؟ خواہ دین کا علم ہو خواہ دنیا کا ہو، کیوں؟ 10 سال کے بچے کے آگے بھی سیکھنے کے لیے کیوں عاجزی برتو؟ اور آپ کیا کہتی ہیں شاہدہ؟ جی ہاں، لینے کے لیے آپ کو ہاتھ نیچے کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ ایک فطرت کا اصول ہے نا، دینے والا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے۔ اور یہ حدیث صرف ہاتھ کے لیے، فزیکلی ہاتھ کے لیے بات نہیں ہو رہی، وہاں پر اس معنی میں بھی ہو رہی ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جب دے گا تو آپ کو ہاتھ نیچے ہی رکھنا پڑے گا، خواہ وہ مال ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو نیچے ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ نیچے نہیں ہاتھ کریں گے، آپ اس کے ہاتھ سے اوپر کریں گے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں ان کے نواسے آج کل آئے ہیں، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ان سے سیکھتی ہیں اور بہت اچھی طرح، اور وہ بھی بہت خوشی سے سکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عاجزی کی بات ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ تم تو میری اولاد کی بھی اولاد ہو، تم سے کیا سیکھوں، تو حاصل نہیں کچھ کر سکتے۔ اور بعض اوقات ایک بچے سے آپ وہ سیکھ لیتے ہیں جو آپ شرم کے مارے بعض اوقات کسی بڑے سے نہیں بھی سیکھ پاتے۔ جو عمر میں چھوٹا ہو یا کسی بھی اعتبار سے چھوٹا ہو، وہ بڑوں کے ایک طرح سے روب میں ہوتا ہے، لہذا جب تک بڑے اپنا روب جماتے رہیں گے، وہ چھوٹا بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہ نہیں دے سکے گا جو اس کے پاس ہے، لہذا الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوگا؟ آپ خود خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ مشہور شعر ہے نا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ اعلیٰ ظرف، جن کے دل بڑے، ظرف ہوتا ہے برتن، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، اندر بڑا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی الٹی سیدھی میٹھی کڑوی سب باتیں اندر ڈال کے وہ اتنی گم کر دیں گے کہ کہیں چلی جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ لہذا جب وہ لوگوں سے ملیں گے عاجزی سے ہی ملیں گے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ جھک کے ملتے ہیں، انہیں مشکل نہیں ہوتی تواضع اختیار کرنے میں۔ جن کے برتن چھوٹے ہوتے ہیں، دل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے؟ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اب صراحی کتنی بھی سرنگوں ہو، دینے والا کتنا بھی جھکے، لیکن لینے والا نیچے ہی ہوگا تو لے سکے گا، اوپر ہو کے کبھی بھی نہیں لے سکتے آپ، نیور۔ تکبر علم کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، خواہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ بچوں سے اگر کمپیوٹر ٹھیک کرانا ہو یا کچھ بھی، تو اگر آپ ان کو دھمکی دے کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے کریں گے تو ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، لیکن اگر آپ پیار سے عاجزی سے بات کریں گے تو مان لیں گے آپ کی بات، اور اس میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، کس اعتبار سے بڑے ہونا؟ حکومت یا عہدے کے اعتبار سے۔ اور اس میں بھی صرف کسی ملک کا سربراہ مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص کہیں بھی جو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کی بات سننا، جس کو اسلام میں سمع و اطاعت کہا گیا ہے، سننا اور بات ماننا ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتی ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے اگینسٹ نہ جاتی ہو۔ تو امیر کی اطاعت بھی ہمارے دین میں لازم ہے۔ یہ کیوں لازم ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ ڈسپلن کے لیے۔ کوئی مثال؟ مثلاً آپ گھر سے سب فیملی نکلے ہیں کسی ٹرپ پر، کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اس کا مینیجر ہے، اس سارے ٹرپ کا باپ ہے یا ماں ہے، ہو ایور، یا کوئی بڑا بھائی ہے۔ اب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے بجے ہم نکلیں گے، اتنے بجے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، یہاں پر ہم جائیں گے، پھر وہاں سے۔ اب وہ جو روٹ طے کرتا ہے، جو بھی بتاتا ہے، سب کے مشورے سے جو چیز طے ہوتی ہے۔ اب جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایک کہے یہ میں نہیں تمہاری سنتا، دوسرا کہے مجھے اس وقت نہیں جانا، تیسرا کچھ اور کہے، تو پروگرام کا کیا ہوگا؟ سب کو سبوتاج ہو جائے گا، اور وہ خوشی کا موقع ایک مصیبت میں بدل جائے گا۔ خواہ گھر کی دنیا ہو، خواہ کوئی ادارہ ہو، خواہ کوئی کاروبار ہو، بزنس ہو، کہیں پر بھی یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ ہر کام کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتوں والے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ وہ حدیں کراس کرتے ہیں تو کیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔
چلیے آگے چلیں. حدیث نمبر 158. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے. لفظی وضاحت. ان ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے. قال کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، یعنی امت میں سے، من جو، لم نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹے پر، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو ویؤقر، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ پچھلے سے ہی، لم یؤقر، کبیرنا ہمارے بڑے کی توقیر نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا. ویأمر، اور حکم نہیں دیتا. یہاں بھی جزم اسی وجہ سے کہ لم کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے. ولم یأمر تھا اصل میں بالمعروف، نیکی کا، اچھی بات کا حکم نہیں دیتا. وینہا، اور روکتا نہیں، عن المنکر، برائی سے. تو اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. امت مسلمہ کا اپنا ایک کلچر ہے، علامت ہے. اسلام کا تعلق صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے نہیں، صرف نماز روزہ پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق کرنے کا نام ہے. کہ ہماری تمام زندگی میں، ہمارے اخلاق میں، آداب میں، طور طریقوں میں، معاملات میں وہ تمام چیزیں جھلکیں جن کی ہمیں تاکید کی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رحم نہیں کرتا چھوٹے پر. اب چھوٹا بھی ہر اعتبار سے. اب پچھلی حدیث میں آپ دیکھیے کہ بڑوں کی بات ہوئی اور یہاں پر پہلے چھوٹوں کی بات ہوئی، کیونکہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے پھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں. اور چھوٹا ہونا بھی کس کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 عمر کے اعتبار سے، نمبر 2 علم کے اعتبار سے، اور نمبر 3 عہدے کے اعتبار سے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص عمر میں بڑا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اب بچے بےچارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. بعض ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا کس بری طرح بچوں کو پیٹ دیتی ہیں، کان کھینچتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، بسا اوقات گالی گلوچ تک بھی کر دیتی، یا پھر جیسے جی چاہے معاملہ کرتی، جب جی چاہے ڈانٹ دیا، جب جی چاہے کچھ سنا دیا. ایسے میں یہ تمام طریقے صرف اس وجہ سے اختیار کرنا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، تو یہ درست نہ ہوگا. اسی طرح مرد گھر کا سربراہ ہے. سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ علی کبیرہ ہے. مرد کو اتھارٹی دی گئی، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی اور بڑا ہے. شوہر کا درجہ اگر بیوی پر ایک حصہ بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہے ظلم و ستم ڈھائے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو. ہر ایک کے لیے کیا رکھا گیا؟ چیک کا نظام رکھا گیا، اور کسی بھی شخص کو بے محابہ آزادی نہیں دی گئی کہ جو جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اور پھر اس کو پوچھا نہ جائے. دنیا میں عموماً بڑے چھوٹوں کو دبا لیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. اسی طرح علم کے اعتبار سے بسا اوقات استاد کیا سمجھتا ہے کہ وہ چونکہ استاد ہے لہذا شاگردوں پر جیسے چاہے ظلم و ستم توڑے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات قرآن پڑھانے والے مار پیٹ سے بھی کام لیتے ہیں اور اس میں ضرورت سے زیادہ پٹائی کر جاتے ہیں جو حق نہیں بنتا، صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، اپنے گھر کا یا ادھر ادھر کا یا بچپن کا یا وہ سب کانشیس میں بیٹھا ہوا غصہ کس پہ نکالتے ہیں؟ شاگردوں پر. اب یہ بات اس لیے نہیں ڈھانکی جا سکتی کہ کیونکہ وہ استاد ہیں تو جو چاہیں کریں.
نہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور دوسروں کے حقوق کو پہچانے اور شاگردوں پر ان کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یا یہ کہ ان پر ایسا ظلم نہ کریں، ایسی سزا نہ دیں، ایسی تکلیف نہ دیں کہ جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اسی طرح پھر حکومت، اور حکومت کے اعتبار سے تو بات بہت انڈرسٹوڈ ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جہاں پر بھی حاکم ظلم کرنے لگے، رعایا کے اوپر سختیاں کرنے لگے، وہ زیادہ دن نہیں چل سکتے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی کی رسی دراز ہو بھی جائے، کسی کو مہلت مل بھی جائے، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر تاریخ میں گزرے ہیں یا موجودہ دور میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ یہ ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتی بات، یہ میل ہی نہیں کھاتی کہ کسی کو کوئی اتھارٹی ملے، کوئی بڑا درجہ ملے، اور پھر وہ اپنے چھوٹوں پر کیا کرنے لگے؟ ظلم ڈھانے لگے۔ ظلم کیا ہے؟ قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اور پھر چھوٹوں پر کیا لازم ہے؟ بڑوں کی تعظیم، ادب، احترام۔ اور تعظیم اور ادب احترام میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھی اور کچھ آج بھی دیکھیں گے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں آپ سب پڑھ چکے ہیں، تفصیل آپ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح عمر میں اگر کوئی بڑا ہے یا کسی اور اعتبار سے بڑا ہے تو اس کی عزت اور ادب اور احترام لازم ہے۔ اور خاص طور پر ہم نے جو ایک ٹاپک لیا تھا استاد کے حقوق کے بارے میں، تو میں چاہوں گی کہ باقی حصہ ادب اور تعظیم کا آپ اس میں سے سن لیجئے، اور پھر میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کیا کیا نکتے آپ نے سیکھے، یعنی احترام میں کیا کیا شامل ہے۔ ٹھیک ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان پر اپنے استاد کی مدارات واجب ہے، اس کی تندی سختی کو برداشت کرے۔ استاد کوئی اچھی بات بتائے یا کسی بری بات پر تنبیہ کرے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ جب وہ کوئی نکتہ بتائے تو تمہیں اگر وہ پہلے سے معلوم ہو، جب بھی یہ ظاہر نہ کرو کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی دامت برکاتہم، دامت برکات قائم رہیں ان کی برکتیں۔ ابو الحسن علی الندوی کا نام سنا سب نے؟ جی، مولانا سید ابو الحسن علی دامت برکاتہم کو ان کے ایک شامی استاد نے معمولی سی بات پر جو غلط فہمی پر مبنی تھی بہت زیادہ مارا تھا، لیکن اس وقت اور اس کے بعد مولانا کے دل میں ذرا بھی تکدر نہ ہوا۔ آج عرب اور عجم میں حضرت مولانا کا جو مقام ہے اور اللہ پاک دین کی جو خدمت ان سے لے رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ خداوند کریم ان کے سایہ کو مخلوق پر بعافیت تمام باقی رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے دنیا کو سیراب کرتا رہے۔ استاد بھی انسان ہوتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہاں میں اور بڑوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں یا غلط فہمی میں ان کی طرف سے کچھ سخت لفظ یا بعض اوقات شدید مار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے ماں باپ کی مار کھائی ہو سکتا ہے کسی کو استاد کی مار کھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہو۔ تو ایسے میں عموماً لوگ منفی سوچ کا شکار ہو کر، بڑے ہو کر ماں باپ کی برائیاں جگہ جگہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ایسے سخت تھے اور ہمیں یوں پیٹا، یا فلاں استاد نے اس طرح مارا، یا فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اب جو ہوا ہو گیا، لیکن پھر اعلیٰ ظرفی کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو درگزر کیا جائے اور ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور اگر کبھی ویسے کوئی واقعہ شیئر کرتے ہوئے کر لیا جائے تو اور بات ہے، لیکن دل میں ملال نہ رکھا جائے۔ تو یہاں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اور بعد میں بھی دل میلا نہیں، تکدر ہوتا نا تو دورت سے، یعنی دل میں ملال نہیں رکھا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھو،
اور اس کے برابر نہ بیٹھو، وہ کہے تب بھی نہ بیٹھو، جب نہ بیٹھنے پر اس کو صدمہ ہو تب مذائقہ نہیں، اس کے سامنے بڑے ادب سے گفتگو کرو، کیونکہ لا نسلمو، ہم نہیں تسلیم کرتے، نہ کہو۔ جی ہاں، یعنی استاد کے سامنے یہ نہ کہو ہم نہیں مانتے، اگر ڈس ایگری بھی کرو تو خاموشی اختیار کر لو۔ جی، ایک بزرگ نے فرمایا اپنے اساتذہ کو برا نہ کہو اور نہ تمہارے تلامذات تمہیں برا کہیں گے۔ جیسے ماں باپ کو برا کہنے والوں کے بچے بھی پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو اسی طرح کوئی بھی بڑا ہو، اگر آپ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور، تو جب آپ خود بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی وہ ادب اور احترام نہیں ملے گا، کیونکہ انسان جیسا دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ویسا خود اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ استاد کا یہ بھی حق ہے کہ فراغت کے بعد بھی اس سے ملاقات کرتا رہے، یعنی اگر پڑھنے کے بعد یعنی ڈگری لے لی ہے یا کوئی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ شرح الطریقۃ المحمدیہ میں واقع لکھا ہے کہ جس وقت امام حلوانی بخارا سے دوسری جگہ تشریف لے گئے تو امام زرنوجی کے علاوہ اس علاقہ کے تمام شاگرد سفر کر کے ان کی زیارت کو گئے۔ مدت کے بعد امام زرنوجی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے غیر حاضری پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے معذرت پیش کی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اس وقت امام حلوانی نے فرمایا تم کو عمر تو ضرور نصیب ہوگی مگر درس نصیب نہ ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یعنی تم نے ماں کی خدمت کی وجہ سے استاد کو بھلا دیا، لہذا ماں کی خدمت کا صلہ تمہیں ملے گا کہ تمہاری اپنی عمر لمبی ہوگی، لیکن استاد کو فراموش کرنے کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ علم آگے نہیں پھیلا سکو گی، یعنی درس نصیب نہ ہوگا، یعنی درس و تدریس کا کام نہیں کر سکو گی۔ حضرت استادی مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب محدث صدر المدرسین مظاہر علوم نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں اپنے وطن سے جب سہارنپور پڑھنے کے لیے آیا تو ہر استاد سے مل کر آیا تھا۔ ایک استاد جن سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب سہارنپور آ کر پڑھنا شروع کیا تو کتاب بالکل سمجھ میں نہ آئے، حالانکہ میں اپنی جماعت میں بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اسباب پر غور کیا، اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی اور ان استاذ کی خدمت میں خط لکھ کر معافی مانگی اور ملاقات نہ ہو سکنے کی وجہ لکھی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا میرے دل میں خیال ہوا تھا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کر شاید تم نہیں ملے، لیکن تمہارے خط سے معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں تھی۔ اس کے بعد دعائیہ الفاظ لکھے۔ حضرت مولانا نے فرمایا اساتذہ کے احترام ہی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے سامنے ترمذی پڑھا رہا ہوں۔ تو اور پڑھنا چاہیں گے؟ یہ جو مائک کی پریکٹس ہے نا، یہ بھی آپ سب کے لیے ضروری ہے، اور بسا اوقات بہت اچھے سے اچھا اسپیکر ہوتا ہے لیکن اگر مائک صحیح جگہ پر نہ ہو تو اپنے اچھی باتوں سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ واسطہ ہے نا، ذریعہ ہے بات کنوے کرنے کا۔ جی اپنے سامنے رکھیے مائک تھوڑا سا، ہاں ایسے۔ استاد کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی شان میں خدا نخواستہ کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے تو فوراً انتہائی عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لے۔ اگر استاد کا دل مقدر ہو گیا تو اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اثناء گفتگو میں ابراہیم بن تہمان کا ذکر نکل آیا۔ ان کا نام سنتے ہی امام احمد سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ نازیبا بات ہوگی کہ بڑوں کا نام لیا جائے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔ امام احمد کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ؟ 60,000 تو صرف عورتیں تھیں، 8 لاکھ لوگ تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں جو ان کو تکلیفیں دی گئی تھیں اور حکومت کی طرف سے ان پر سختیاں ہوئی تھیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بیننا و بینہم یوم الجنائز، کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق جنازے کریں گے، کون حق پر ہے اور کون ناحق، کون درست کر رہا ہے اور کون نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس روز مشہور تابعی امام حسن بصری کا انتقال ہوا تو جنازے میں شرکت کرنے والوں کا ہجوم بے حد تھا۔ اس روز سارے شہر کے مسلمان قبرستان چلے آئے۔ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی فرد نہ بچا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں شریک ہوئیں۔ امام ابن تیمیہ کا انتقال قید کی حالت میں دمشق کے قلعے میں ہوا تھا۔ عالم اسلام میں انتقال کی خبر آنن فانن پھیل گئی۔
حتیٰ کہ 7ویں دن چین کی سرحد تک یہ خبر پہنچی اور تمام بڑے بڑے شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. حالانکہ وہ خود کہاں تھے؟ خود جیل میں تھے. انہوں نے اپنی شہرت کے لیے یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی ہوئی تھی. کون دلوں میں ڈالتا یہ؟ اللہ. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہوتے. طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ استاد کی اولاد اور اس کے متعلقین کی بھی تعظیم کرے. تعلیم و متعلم میں لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ نے آئمہ بخارا میں سے ایک بڑے عالم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عالم درس میں بیٹھے تھے، یکایک کھڑے ہو گئے. دریافت کرنے پر فرمایا کہ میرے استاد کا لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. جب کھیلتے ہوئے مسجد کی طرف آیا تو یہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت استادی مفتی محمود صاحب دامت برکات ہم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا، دامت برکاتہم ایک دعائیہ کلمہ ہے. یعنی یہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جیسے انگریزی میں may Allah bless you اور اس طرح کے جو ہر کلچر کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہ لوگ اپنے استادوں کے لیے جو زندہ ہوں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. مرحوم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. اور جو زندہ ہو دامت برکاتہم، کہ ان کی برکتیں اور بھی باقی رہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک اسٹائل ہے. حضرت استاذی مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیان فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا تو روانگی سے قبل حضرت مولانا قاسم صاحب کی اہلیہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دہلیز کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اماں جی اپنی جوتیاں مجھے عنایت فرما دیں. چنانچہ ان کی جوتیاں لے کر سر پر رکھ کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ میں اپنے استاد کا حق کما حقا ادا نہ کر سکا. یہ لفظ بھی بہت پڑھنے کو ملتا ہے، کما حقہ. ٹھیک ہے، یہ اردو عبارتوں میں کتابوں میں جو دینی کتابیں ان میں عام طور پر یہ الفاظ، یہ ٹرمز آپ کو ملیں گے، تو اس لیے پڑھنی آنی چاہیے، مانا آنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. عموماً ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں لفظوں کو. کما حقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کرنے کا حق تھا. فرمایا کہ میں اپنے استاد کا حق کما حقہ ادا نہ کر سکا، شاید میرا یہ عمل اس کوتاہی کی تلافی کر سکے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض واقعات ایسی قرآن اور سنت سے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کا اپنا ایک طرز عمل ہے. ہر ایک کے محبت کے یا احترام کے اظہار کے لیے اس کی اپنی کچھ فیلنگز یا طریقے یا الفاظ یا کچھ رویے ہو سکتے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سب کو یہی کرنا ہے. لیکن یہ کہانیاں تاریخ میں آئی ہیں اور صرف یہ بتاتی ہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کیا. علامہ شیرانی تحریر فرماتے ہیں کہ طالب علم کی کوتاہی عمل کی سچی علامت یہ ہے کہ ہم اس کو استاد کے سامنے بے ادب پائیں. استاد سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی کرتا ہوا استاد کے سامنے اس کی تعظیم نہ کرتا ہو اور اس کی غیر موجودگی میں حرمت و عظمت کا لحاظ نہ کرتا ہو. استاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے وظیفے یا اس کی قیام گاہ کے لیے کوشش کرتا ہو کہ اس کو مل جائے اور اس کی اولاد سے ان امور میں مقابلہ کرتا ہو اور اپنے کو ان سے زیادہ مستحق سمجھتا ہو. استاد کے کلام کو اپنی فہم و ناقص کی وجہ سے یا کسی دوسرے کے کلام سے رد کرتا ہو. استاد سے علوم حاصل کر کے اسی سے بحث و مباحثہ کرتا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا. اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے یا غلام رکھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اور بہت مشہور قول ہے. یہ بھی ان کے اپنا ایک خیال ہے، اپنے ایک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، احسان مند ہونے کا ایک رویہ ہے. سب سے بڑا حق تو معلم کا ہے جس کی رعایت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. واقعی وہ شخص جس نے تم کو ایک لفظ سکھایا اس کا مستحق ہے کہ 1000 درہم اس کے لیے ہدیہ کیے جائیں، بلکہ اس کے احسان کے مقابلے میں تو 1000 درہم کی کوئی حیثیت نہیں. جو شخص اپنے استاد کی تکلیف کا باعث ہو وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا اور برابر کوششوں کے باوجود علم کی دولت سے منتفع نہیں ہو سکتا. صحیح پڑھی اب کیا ہے؟ منتفع فاعل ہے. کون سا باب ہے؟ مفتعل. ٹھیک ہے، منتفع نہیں ہو سکتا. کیا معنی ہے منتفع؟ یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صحیح، ٹھیک. حضرت علی کے شعر ہیں یہ، رأیت احق الحق حق المعلم، رأیت احق
احق الحق، میں نے دیکھا یا میں نے پایا، احق کا سب سے زیادہ حقدار، الحق حق میں، حق المعلم معلم کا حق، وأوجبه حفظا على كل مسلم، سمجھ آ رہی ہے نا، وأوجبه حفظا على كل مسلم، جس کی حفاظت ہر ایک پر لازم ہے، لقد حق ان يهدى إليه کرامتا، اس کا حق ہے کہ ہدیہ بھیجا جائے اس کو کرامت یعنی عزت کے ساتھ، لتعلیم حرف واحد 1000 درہم، ایک حرف کی تعلیم پر بھی 1000 درہم، یعنی اس کا حق پیسے دے کے ادا نہیں ہو سکتا. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آج کل تو دور ہی یہ ہے، فیس دو پڑھو، اور پھر طالب علم کیا کہتا ہے، میں نے پیسے دے دیے ہیں اور مال دے دیا ہے، لہذا اس کے عوض علم خرید لیا ہے. تو علم بھی تجارت بن چکا ہے، وہ ادب اور احترام کا رشتہ ختم ہے، اور جیسے اور بزنس ہے اسی طرح، اور استادوں نے بھی اس کو بزنس ہی بنا لیا اصل میں. تو وہ پھر باقی جو پورا ایک کلچر جو ہے وہ اس سے متاثر ہو گیا. ایک اور شعر بھی ہے یہاں، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذ ہما لم یکرما. ان المعلم بے شک معلم، والطبیب اور طبیب ڈاکٹر، کلاہما دونوں، لا ینصحان خیر خواہی نہیں کرتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اذا ہما جب وہ دونوں، لم یکرما عزت نہیں دیے جاتے. یعنی اگر آپ ڈاکٹر کو بھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کریں گے یا معلم سے، تو کیا ہوگا، وہ آپ کو صحیح فیض نہیں پہنچائیں گے. ڈاکٹر کی مثال کیسے، مثلاً کیا کرے گا؟ کبھی کوئی تجربہ ہوا کسی کو کسی ڈاکٹر کے ساتھ کہ اگر آپ نے بہت جرا کی اس سے تو کیا کہا اس نے اور کیا کیا؟ واک آؤٹ. کہ اگر بحث کرنی ہے تو پھر جاؤ کہیں اور. فاصبر لدائک ان جفوت طبیبہ، اس مرض پہ اب صبر کرو جس کے علاج کے لیے تم نے طبیب سے بے وفائی کی یا اس سے سختی برتی. وقنع بجہلک ان جفوت معلما، کیا مانا؟ وقنع قناعت کرو، بجہلک اپنی جہالت پر، اب جاہل ہی رہو، ان جفوتا اگر تم نے جفا کی، معلما معلم سے، طبیب سے جفا برتنے پر کیا بھگتنا ہوگا؟ بیماری، اور استاد سے جہالت برتنے پر جہالت. استاد اگر بار بار کسی بات کو کہے تب بھی غور سے سنتا رہے، اکتائے نہیں. تعلیم المتعلم میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے، اس کے ریفرنس سے لکھ رہے ہیں، کہ جو 1000 مرتبہ سننے کے بعد بھی علم کی وہی عظمت نہ کرے جیسے کہ پہلی بار کی تھی، وہ شخص اہل علم میں سے نہیں ہے. سبق اور کتاب کا انتخاب خود اپنی رائے سے نہ کرے. پہلے زمانے میں طلباء اپنے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ استاد پر معلق رکھتے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے تھے، اور جب خود انتخاب شروع کر دیا تو علم سے محروم رہنے لگے. امام بخاری نے محمد بن حسن سے کتاب الصلاۃ پڑھنی شروع کی تو ان سے محمد بن حسن نے فرمایا، تمہارے لیے علم حدیث کا پڑھنا مناسب ہے کیونکہ تمہارے اندر اس علم سے مناسبت پاتا ہوں. امام بخاری نے اپنے استاد کا مشورہ قبول کیا. دنیا نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہوئے. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب علم کو جس فن سے مناسبت ہو اس میں زیادہ محنت کر کے مہارت پیدا کرے اور پھر اس کی اشاعت میں لگ جائے، اور اس میں خود رائی نہ کرے بلکہ استاد سے بھی اس میں مشورہ کر لے. بعض اوقات آپ کو کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں یا کوئی آگے کی ڈگری کرنی ہوتی ہے یا کوئی اور فیلڈ اپنے لیے چوز کرنا ہوتا ہے، تو جس استاد سے آپ نے ایک عرصہ پڑھا ہو اس سے مشورہ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ استاد کو شاگردوں کی مختلف صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ کیا کرنا چاہیے. جیسے ماں باپ بھی بچوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ لائن اختیار کر لو یا یہ کام کر لو، تو اس موقع پر ماں باپ سے بھی زیادہ استاد بہتر سمجھتا ہوتا ہے اور استاد ہی سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی خواہشات کے مطابق مشورہ دیتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، جبکہ بچوں کے اندر نہ وہ صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بننا چاہتے ہیں. تو یہاں اس چیز کی بات ہو رہی ہے. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کا حکم فرمایا گیا ہے، حالانکہ آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھریلو زندگی کے معاملات میں بھی مشورہ کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، یہ حضرت علی کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ آتے ہیں اور عموماً نہیں پڑھنے آتے لوگوں کو. کیا ہے اس کا صحیح پروننسیشن؟ کرما یا کرما؟ سوچ کے بتائیے. کرما، کرم اللہ.
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مشورہ کرنے کے بعد ہلاک نہیں ہوا۔ یہ مقولہ مشہور ہے کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان کامل، دوسرا نصف مرد، اور تیسرا جو لاشے کے درجے میں ہو۔ مرد 3 طرح کے لوگ دوبارہ کیا ہے؟ ایک کامل، دوسرا نصف مرد، نصف، اور تیسرا لاشا۔ لاشا کیا؟ ڈیڈ۔ مرد کامل وہ ہے جو صاحب الرائے ہونے کے باوجود مشورہ کرتا ہے۔ صاحب الرائے ہونے کے باوجود مشورہ کرے، اتھارٹی میں ہونے کے باوجود لوگوں کی رائے لے، لوگوں کا اوپینین نظر انداز نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب علم تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوتا۔ اور نصف مرد وہ ہے جس کی رائے تو درست ہے مگر مشورہ نہیں کرتا۔ ہاں، آدھا کون ہے؟ یعنی آدھی عقل کس کی ہے؟ کہ جو ویسے سمجھدار ہے لیکن کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتا ہے۔ تیسرا مرد جو بالکل لاشے کے درجے میں ہے وہ ہے جو نہ درست رائے رکھتا ہے اور نہ بالکل مشورہ کرتا ہے، نہ عقل ہے اور نہ ہی کسی اور کی سننی ہے، اور جو دل میں آئے وہ کرنا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، کوئی فیض نہیں ہوتا اس سے کسی کو۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے حضرت سفیان ثوری کو نصیحت کی تھی کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لیتے رہا کرو جن کے قلوب اللہ کے خوف سے لبریز ہیں۔ مشورہ اس سے کرنا چاہیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ پھر صحیح مشورہ دے گا۔ جب تمام معاملات میں مشورے کی ضرورت ہے تو علم ایک بلند ترین مقصد ہے، اس میں مشورہ کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، یعنی اگر زندگی کے عام معاملات میں آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے یا آپ کوئی بھی گھر خریدنا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں علم تو ان سب چیزوں سے اعلیٰ و افضل چیز ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کو صرف اپنی عقل یا خواہش یا چوائس پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں بھی صاحب علم لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز پڑھنا اور سیکھنا اور کس فیلڈ میں جانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور استاد سے بڑھ کر اس معاملے میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ استاد اور مدرسہ کے انتخاب میں خواہ کچھ دیر لگ جائے، لیکن جب کسی کو انتخاب کر لیا جائے تو جب تک استاد کی مرضی نہ ہو دوسرے مدرسے اور دوسرے استاد کے پاس نہ جائے، اس میں بھی مشورہ کیا جائے۔ البتہ استاد کی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوسرے کے پاس بھیجنے میں طالب علم کا فائدہ ہے تو اس میں خیانت نہ کرے اور اس کو بخوشی اجازت دے دے۔ تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ جو طلباء اساتذہ کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے گئے کبھی کسی کے پاس چلے گئے، اس سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ علم کا سفر جو ہے نا، یہ صبر کا سفر ہے، اور جب انسان صبر نہیں کرتا، آج ایک جگہ پڑھ لیا، پھر وہاں کوئی تنگی ترشی پیش آئی، وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، پھر وہاں دل نہیں لگا، پھر کچھ اور کرنے لگ گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں بھی نہیں جمتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پودا، اگر ایک پودے کو ایک جگہ لگایا جائے، پھر آپ دیکھیں یہ تو گرو ہی نہیں کیا، ابھی یہاں سے اکھاڑو اس کو، کہیں اور لگاؤ۔ وہاں لگایا تو آپ نے کہا اچھا یہاں بھی کوئی فائدہ نہیں، چلو یہاں سے اکھاڑو کہیں اور لگاؤ، اب نقصان کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا۔ تو اسی طرح علم کے راستے میں بھی بار بار میدان بدلنا اور بار بار طریقے بدلنا اور بار بار جگہ بدلنا، اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پڑھنا تو دراصل خود ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو بچے پڑھتے ہیں نا، وہ پبلک اسکولوں میں بھی پڑھ جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھنا ان کو اچھے سے اچھے استاد بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھا اسکول ایک ڈفرنس ضرور اس سے ہوتا ہے، لیکن بہت حد تک اس میں کردار کس کا بھی ہوتا ہے؟ خود طالب علم کا، کہ وہ کیا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی رائے ہوئی کہ دوسرے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو رات بھر نیند نہیں آئی، کھانا نہیں کھایا گیا، گھر کی مستورات نے یہ حال کہا تو والد صاحب نے اپنی رائے بدل دی اور میں بدستور اپنے سابق استاد ہی کی خدمت میں رہا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ استاد کی عظمت اور محبت نے کیا رنگ پیدا کیا، اور پھر حضرت سے اصلاح امت کا کتنا بڑا کام ہوا۔ آج کل اچھی طرح اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ طلباء کو ایک جگہ قرار ہی نہیں، دورہ حدیث تک پہنچنے سے پہلے نامعلوم کتنے مدارس کی سیر ہو جاتی ہے۔
حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار کے پاس سے مجھے زیادہ علم ملا، کیونکہ وہ تو صرف 13 سال کے تھے نا جب فوت ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ مطلع ہونے پر فوراً نکل آتے، مگر مجھے ان کے آرام کا خیال رہتا. جب وہ باہر آتے اس وقت میں ان سے دریافت کرتا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.